الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعہ میں دعا کی فضیلت پر اور اس کی اہمیت پر عرض کیا تھا. کیوں لڑنا؟ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کی دعا کو قبول کرتے ہیں. رمضان مبارک اور دعا دونوں میں مناسبت ہے. پچھلے جمعہ تفصیل سے بتایا تھا. بات یہاں تک آپ پہنچی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے جس چیز کی ہم کو حاجت ہے مانگیں. جو چیز کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. بلا ضرورت کوئی چیز نہ مانگیں. جس کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز نہ مانگیں. اس پر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا تھا. آپ کا کلیم اللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہوتا، بات کرنا ہوتا، تو آپ کو طور پر پہنچتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے.
آپ کے قوم کے لوگوں کو سب کو یہ بات کا علم تھا، پتہ تھا، تو ہر ایک جس کی التجا ہوتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ جائیے، آپ جب جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پر، ہماری یہ التجا رکھیے، ہماری یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنائیے، ہماری یہ التجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سنائیے۔ تو ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیے کہ مجھ کو جانوروں کی بولی سمجھ میں آئے ویسا کرنا، میں جانوروں کی بولی سمجھ سکوں۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تو روکا، منع کیا، لیکن جو ہے وہ اصرار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی۔ وہ بڑا مالدار تھا، کھیتی باڑی اس کے پاس تھے، شخص کا نے وقت کا سیٹ آدمی تھا، جانور بھی تھے، کتے وغیرہ بھی تھے، مرغیاں بھی تھے۔ تو گھر میں مرغ جو ہے اچھا گھومتا پھرتا تھا، بڑا گھر تھا، اور کتا دہلی میں بیٹھا ہوا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مالک کھانا کھایا اور اس کی نوکرانی دستر باہر جھک، اس پہ کچھ روٹی کا ٹکڑا تھا، مرغا جھٹ اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا۔ کتا کہنے لگا کہ بھائی تو جو ہے بڑا مزے میں گھومتا ہے پھرتا ہے، تو دانا چونگ لیتا ہے، میں تو دانا چنگ نہیں سکتا، لہذا جو ہے مجھ کو روٹی کھانے دیتا تھا، وہ ٹکڑا کھا لیتا میں۔ تو مرغا کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، تجھ کو خوب ملے گا کھانے کے لیے۔ بولا کیا ایسا کیا ملے گا؟ بولے کل مالک کا اونٹ جو ہے مرنے والا ہے، مالک کا اونٹ مرنے والا ہے، تجھ کو کل خوب ملے گا۔ اب معلوم کیا کرے گا، مر گیا تو پھینک دے گا اور تو خوب کھا لینا۔ کتا خوش ہو گیا۔ ادھر مالک ان دونوں کی بات مالک سن لیا۔ اب مالک نے سوچا کہ یہ تو مرنے والا ہے، لہذا اس کو فروخت کر دو، بیچ دو، بیچ دو۔ یہاں تک بات میں عرض کیا تھا۔ جب دوسرا دن ہوا، دوسرے دن کتا بولا کہ بھئی تو بولا تھا کہ اونٹ مرنے والا ہے، گوشت ملنے والا، کہاں ہے گوشت؟ اونٹ ہے نا، اونٹ کا گوشت۔ مرغ کہنے لگا کہ اونٹ جو ہے وہ مالک جو ہے وہ اونٹ کو بیچ لیا، گھبرا مت، کل جو ہے تجھ کو اونٹ کی گائے ملنے والی ہے، سیب کی گائے ملنے والی ہے، کیونکہ وہ کل مرنے والی ہے، مالک پھینک دے گا تو خوب کھانا۔ اچھا جی، بہت اچھی بات، کتا خوش ہو گیا۔ پھر مالک سن لیا، اس نے کہا کہ سوچا، لے آ کے بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد کتا کہنے لگا کہ بھئی تو بولا تھا مالک کی گائے ملنے والی ہے، نہ گائے ہے نہ گائے کا گوشت ہے۔ اچھا جی، مرغ کہنے لگا کہ وہ مالک اس کو بیچ دیا۔ گھبرا مت، کل مالک کی بکری مرنے والی ہے، مالک کی بکری مرنے والی۔
وہ خوش ہو گیا، مالک کو بھی سن لیا، بکری کو بھی بیچ دیا۔ اس کے بعد پھر مالک تو بکری کو بیچ دیا تھا بازار میں لے جا کے، پھر مرغا ملا، دونوں کی ملاقات ہوئی، کتے کی مرغی۔ کتا کہنے لگا کہ بھائی تو کہا کہ جو بکرا ملے گا، نہ بکرا رہا نہ بکرے کا گوشت ملا، تو خالی ایسے ہی بولتے جا رہا۔ بولے نہیں پریشان مت ہو، کل جو ہے مال یہ خود مرنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگے کیا کیفیت ہوئی، کل مالک خود مرنے والا ہے۔ تو کتا بولنے لگا کہ بھئی تو اونٹ بولا، بکری، گائے بولا، بکری بولا، سب جو ہے مالک بیچ دیا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مالک ہماری بات سن رہا ہے اور ہماری بات سمجھ رہا ہے۔ مرغ کہنے لگا ہو سکتا ہے سمجھ رہا ہوں گا، سن رہا ہوں گا، اس لیے لے جا کے بیچ دیا۔ گھبرا مت، کل مالک خود اسی کا خود صفا ہونے والا۔ اب گھبراہٹ شروع ہو گئی، دوڑے سیٹھ صاحب موسیٰ علیہ السلام کی بات، دوڑے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بچا لیجئے مجھے۔ بولے کیا ہوا؟ ایسا ایسا ہو گیا، پورا واقعہ سنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تو تجھ کو پہلے ہی کہا تھا، منع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ ہی جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، تو بیچ میں اللہ کی مصلیت میں ٹانگ اڑایا۔ تجھ کو بارہا منع کرنے کے بعد ضد کیا، اللہ تبارک نے تجھ کو عطا کر دیا۔ تیری جو بلا تھی، تجھ پر جو بلائیں آنے والی تھی، ان بلائیں کو تو نے کیا کیا؟ بیچ دیا، اپنے پاس سے نکال دیا۔ وہ بلا جو تجھ پہ آنے والی تھی، وہ بلا اونٹ پر جانے والی تھی، وہ بلا گائے پر جانے والی تھی، وہ بلا جو ہے بکری پر جانے والی تھی، وہ بلا جانوروں پہ جانے والی تھی، تو نے اس کو نکال دیا، وہ بلا تجھ پر آ کر ہی رہے۔ میں اس بات پر عرض کیا تھا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو ایسی چیز مانگے جو ہمارے ہم کو فائدہ پہنچے، بلا ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ضد کرنا، یہ حال ہوتا۔ اس سے کچھ واقعات بھی سنائے تھے تفصیل سے جو ہے، اس پر میں نے یہ جو واقعہ چھوٹ گیا تھا، اس لیے مکمل کرنے کے لیے عرض کیا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، خوب دعائیں مانگنا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا دعاؤں کی کیٹیگری ہے، دعاؤں کے اقسام ہیں، قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں دعا کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے فوراً اسی کو مل جاتا ہے، جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا فوراً اس کو مل گیا، اللہ تعالیٰ دے دیا۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے لیکن بندے کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے بہتر بندے کے حق میں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بہتر چیز عطا فرما دے۔ جو چیز مانگا وہ تو نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ،
دوسری بہتر چیز عطا کر دیے جس کا اس کو اثر نہیں معلوم ہوتا، مانگنے والے کو اس کا اثر نہیں معلوم ہوتا۔ اور تیسری جس کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی حاضر کرے گا اور اس کو بتائے گا کہ میرے بندے تو دنیا میں دعا مانگا کرتا تھا، جو تو نے مانگا تجھ کو عطا کیا۔ بندہ کہے گا کہ پروردگار عالم بے شک تو نے عطا کیا، اور فرمایا کہ تو دعا مانگا تھا، میں نے اس کے بدلے تجھ کو بہتر چیز عطا فرمایا۔ وہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم اس کا اثر تو اس وقت مجھ کو معلوم نہیں ہوا، لیکن مجھے اپنی زبان میں بولتا ہوں کہ بعد میں اس کا احساس ہوا، اس وقت احساس نہیں ہوا۔ گلہ دل میں یہی تھا کہ جو ہے پروردگار تو نے میری دعا قبول ہی نہیں کیا، لیکن بعد میں اس کا اثر محسوس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو نے اور دعا مانگا، میں نے تجھ کو دنیا میں نہیں دیا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس کے گناہوں کو ہٹا دو اور گناہوں کے بدلے اس کی جو ہے نیکیاں جو دعائیں ہیں اس کی نیکیوں کے پڑھنے میں ڈالتے جاؤ۔ ڈھیر ساری نیکیاں ہو جائے گی، پلڑا نیکیوں کا چھپ جائے گا، کہے گا کہ پروردگار عالم میں نے تو اتنی نیکیاں کمایا ہی نہیں، میں نے اتنی نیکیاں کیا ہی نہیں، یا آج اتنے نیکیاں کہاں سے؟ وہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے تو جو دنیا میں مانگا کرتا تھا میں تیری وہ دعا قبول نہیں کیا، یعنی دنیا میں تو وہ دیا نہیں، آج اس کا بدلہ میں تجھ کو دے رہا ہوں۔ اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش اے میرے پروردگار عالم، کاش میری دعا دنیا میں تو ایک بھی قبول نہیں کرتا، آج اس کا بدلہ مجھ کو ملتا، کیونکہ وہاں کا بدلہ تو اعلیٰ ہے نا۔ یہاں آپ جو چیز مانگے وہ دنیا ہی میں ختم ہو گئی، لیکن وہاں کا بدلہ بھاری ہوگا، بہت بڑا بدلہ، بہترین بدلہ ہوگا، جو وہ بدلہ جنت میں لے جانے والا ہوگا۔ بندہ کہے گا کہ پروردگار کاش آپ میری ایک بھی دنیا میں دعا قبول نہ کرتے، آج وہ بدلہ آخرت میں اس کا ملتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پر گلہ نہ کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہے۔ ہر دعا انسان کے اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کچھ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، کچھ آخرت میں جو ہے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ پر گلہ نہ کرے، خوب مانگے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ خود بھی اپنے لیے مانگے، دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی کے لیے مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت الہی جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں اتنا رحیم و کریم ہوں، اور تو میرا بندہ ہو کر میرے دوسرے بندے پر اتنا تو مہربان ہے، لہذا پہلے تیری دعا قبول کر لیتا۔ خوب دعائیں مانگے، رمضان مبارک کا مہینہ دعاؤں کا قبول کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے تو مانگتا جا، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اے میرے فرشتوں، میرے روزے دار جو روزے دار ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں میرے بندے،
دعا کرتے ہیں روزے دار، ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے چلے جائیں۔ فرمایا کہ 24 گھنٹے میں گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے، ہر دن، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر۔ فرمایا کہ خاص کر افطار کے وقت جو دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت کی دعا قبول کرتے ہیں۔ ہم خواہ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، کچھ تو سامان لانے میں، کچھ تو جو ہے مساجد میں لڑائی جھگڑا۔ یہاں تو الحمدللہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، جب سے الحمدللہ مسجد بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرم سے آج تک افطار کے اور دوسرے مساجد میں لڑائی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کے بارے میں۔ ان بولتا تیرے کو روزہ لگ رہا ہے، انہیں بولتا تیرے کو روزہ لگ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو دوسرے آدمی سے کہو انی صائم، میں جو ہے روزے سے ہوں۔ سمجھدار آدمی رہے گا تو سمجھ جائے کہ بھئی روزہ سے آدمی کیوں لڑنا جھگڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم رمضان مبارک میں اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتے تھے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتنے روئے، آپ کے سینے میں سے، آپ کے چھاتی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے جو ہانڈی میں پانی پکنے لگتا ہے، جیسے بگونے پانی پکنے لگتا ہے، اس طرح سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے سینے کو پکڑ لیا، اپنی چھاتی کو پکڑ لیا، اپنے کلیجے کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ عائشہ آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤ گی۔ اتنے بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، اور وہ کس کے لیے؟ اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے قبیلے والوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے اولاد کے لیے نہیں مانگا، اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں مانگا تو اس امت کے لیے مانگا۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ اے میرے مولا میری امت کو معاف فرما، اے میرے مولا میری امت کو معاف فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی اتنے روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے روئے آپ کے رخسار سے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے رخسار سے داڑھی سے ہوتے زمین پر گر رہے تھے۔ کہتی ہے کہ میں نے زمین پر ہاتھ لگا کے دیکھا تو زمین گیلی تھی، کچی تھی۔ آج ہم کو رونا ہی نہیں آتا، کیوں رونا ہے؟ پیٹ بھر کھانے مل رہا اور نیند بھر سونے مل رہا۔ رونا تو ہم کو اس وقت آئے نا جب دکھ ہو، جب دکھ ہوتا ہے انسان کو تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ میرا بندہ تو جب پریشان ہوتا ہے تو جب میرے پاس آتا، جب میں جو ہے تجھ کو خوشحال رکھتا ہوں تو مجھ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، خوب مانگے، اور اپنے لیے بھی مانگے، دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ حالات بڑے خراب ہیں، بڑے نازک حالات چل رہے ہیں۔ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، یہ امریکہ گوروں نے پوری امت کو مٹانے کا مستحکم ارادہ کر چکا ہے، امت کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جس کو جو ہے خدا نہ مارنا چاہے اس کو کون مار سکتا ہے؟ ان اسرائیلیوں کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ آج فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، بلکہ برسوں سے پریشان ہیں۔
रमजान मुबारक में ये काम कर लिया करो, दुआएं मांग लिया करो। ये वक्त दुआएं मांगने का है, ये घड़ियां दुआएं मांगने की है, ये टाइम दुआएं मांगने का है। एक एक लम्हा आपका कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। उठते फिरते चलते फिरते अल्लाह तबारक व तआला से मांगा करो। फरमाया कि पहला अशरा रहमत का है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का है, और दूसरा अशरा चल रहा है जो मग़फ़िरत का है। अल्लाह तबारक व तआला से खूब मग़फ़िरत मांगे। और दूसरा काम है अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करें, नमाजों को क़ज़ा मत करें, नमाजों को छोड़े नहीं। सहर खूब खा लिए, फजर छोड़ दिए, इफ्तार खूब खा लिए, मगरिब इशा तरावी छोड़ दिए। फिर कब उठ रहे हैं? 12 बजे, आंख झटक के जो है मुंह धो के बाहर निकल रहे, सारी रात घूमते फिरते फिर वही फजर के वक्त घर में आके सो गए। अब रात भर जो जागा सो आदमी, नींद का गलबा तो फजर के वक्त आए गई। चलो जी जरा कमर सीधी करता हूं, बोले कि खत्म, कमर सीधी छो गई, फजर का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भूखा रहने के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के कुरान मजीद पढ़ो, खूब तिलावत करो अल्लाह तबारक व तआला की। ये काम रमजान मुबारक के महीने में करने के हैं। और कुछ काम हमारे मुसलमान जो करते हैं रमजान मुबारक में, वो जो है सदका खैरात है, ज़कात। क्या भाई करते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको तौफीक अता फरमाई है वो करते हैं। ज़कात निकालने वाले ज़कात निकालते हैं, जिसकी जितनी इस्तिताअत है सदका करने वाले सदका करते हैं, खैरात करने वाले खैरात करते हैं, गरीबों तक जो पहुंचाने वाले गरीबों तक पहुंचाते हैं। और होना भी चाहिए। गरीबों का ख्याल करो। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सबसे पहले माँ बाप का हक है, सबसे पहले माँ बाप का हक है। कुरान मजीद की आयत है, मैं पढ़ूंगा तो टाइम हो जाएगा, तर्जुमा कर देता हूँ, खुलासा बताया था। सबसे पहले माँ बाप का हक है, उसके बाद दूसरे रिश्तेदारों का हक है, उसके बाद पड़ोसी का हक है, उसके बाद बस्ती वालों का हक है, उसके बाद दूसरों का हक है। क्या ख्याल है? हम दूसरों को खूब देने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो निकलती है, हमारी फोटो निकलती है, फिर हमारा नाम जो रोशन होता है, मशहूर होता है, अखबार में आ जाता, टीवी में आ जाता। ये रियाकारी है, ये दिखावा है। अल्लाह तबारक व तआला इसको हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता। दूसरों को देने चले, वो बोलते हैं ना बड़े लोग, दूसरों को बांटते, घर वालों को डांटते हो, वो हिसाब है। दूसरों को देने चले, माँ बाप बेचारे बूढ़े हैं, ज़ईफ है, वो कमा नहीं सकते, इतनी ताकत नहीं है, उनका ख्याल करने के बजाय दूसरों को देते हैं। अपने रिश्तेदारों का ख्याल करने के बजाय दूसरे आयरे गैरे नत्तू खैरे को जो देते हैं। सबसे पहला हक रिश्तेदार, भाई बहन, अपने करीबी रिश्तेदार, उनका हक है, उन तक पहुंचाओ। क्योंकि हमें मालूम है कि खानदान में हम रहते हैं, मिलते जुलते हैं, हमको पता होता है कि कौन ज्यादा मुस्ताक है। भाई मुस्ताक है तो भाई तक पहुंचाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है,
बहन मुस्ताक है तो बहन तक पहुंचाओ, और जितने रिश्तेदार हैं, खाला वगैरह, जो फूफू वगैरह जितने भी लोग हैं उन तक जो है पहुंचाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी नवाजा है। तो फिर हमको आगे बढ़कर पड़ोसी का हक है, पड़ोसी का ख्याल करना चाहिए। कहीं मेरे बाजू में पड़ोस में कहीं भूखे तो नहीं सो रहे हैं, कहीं वो भूखे तो नहीं रह रहे हैं, इसका जो है ख्याल करें, तलाश करें, ढूंढें। जो आप माल दे रहे हैं, अगर कोई मांगने वाला आ गया भोंगा बजाते हुए, उसको जो है दे दिए। आपका वो पैसा अल्लाह को नहीं लगा, आपका पैसा वो जो है सही जगह पर नहीं लगा। तहकीक करो, मालूमात करो, जिस तरह से आप मेहनत करके कमाते हैं इसी तरह मेहनत करके मुस्तहक तक पहुंचाओ, तो आपका पैसा सही जगह पर लगेगा। ये जितने जो है आकर जो है पोंगे लगाकर आप लोग देख ही रहे होंगे व्हाट्सएप पे, तरह तरह के ढोंग रचाकर, गैर बुरखे पहनकर, सबको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को हरगिज ना दो। घरों पे आकर खटके मार रहे हैं, यहीं पर जो है हमारे रोब भाई घर के बाद फजर के बाद निकला एक साहब खटका मार, बोला भाई क्या कर रहे हैं? नहीं चंदा लेने आए। बोला वो घर में सो रहे होंगे, रात भर जागे होंगे, अभी नमाज पढ़ के सो रहे होंगे, आप जाकर उसके घर पे खटका मार कर जो है जहमत पहुंचा रहे हैं। क्या है कि मदरसे का चंदा है, क्या तरीके बना लिए हैं, तिजारत बना लिए हैं, कारोबार बना लिए हैं। कई वीडियो जो आप आए हुए हैं देखे भी होंगे, आप लोगों को भी मालूम है। तो जिस तरह से अजीज दोस्तों खून पसीना कर हम जो एक कर कर अपने माल को जमा किए हैं, कमाए हैं, इस तरह से सही जगह पर अपना पैसा लगा। ज़कात अदा करो। हर साल मैं ज़कात के मौजू पर बयान करता हूँ, वक्त रहा तो इंशाअल्लाह करूँगा रमज़ान के महीने में। ज़कात निकाला करो, जो ज़कात निकालता है उसके माल में खैर व बरकत होती है, और जो नहीं निकालता फिर उसको वही माल उसका वबाल बन जाता है। परसों ही हदीस आई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में है, उसके माल को अज़दा बनाकर क़यामत के दिन उसके गले में जो है तौक की तरह डाल दिया जाए और वो अज़दा उसको निगलता रहेगा। अगर माल ना दोगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको दिया है, उसमें से जो है गुरबा के गरीबों को नहीं निकालोगे, तो फिर जो है सो वही बाल वबाल जान बन सकता है। तो अर्ज़ ये करा था, अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात निकालते हैं। इसके अलावा और एक काम है, गौर से सुनिए, जितने बातें बता रहा हूं ये तो हम करते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, मगर उसके लिए थोड़ा जो दिल बढ़ा रहे हैं बड़ा करें, और थोड़ा दिल बड़ा कर लेना। जितनी चीजें बताएं अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और एक काम, अपने जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं हम, उन मसाजिद में ताउन भी करना हमारा हक बनता है। जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, जिस मस्जिद में हम जाके दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, जिस मस्जिद में हम जाकर अल्लाह की इबादत करके दुआएं मांगते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह से मांग कर जो पूरी करते हैं, और वल्लाह उसी जरिए से हमारी जो है इबादतें कबूल करता है, हमारी दुआओं कबूल करता है, हमारे मुरादें पूरी करता है। क्या हम उस जगह के लिए ताउन करना चाहिए नहीं चाहिए?
ہم کو جو چاہیے کہ تعاون کریں، بھرپور تعاون کریں، خصوصاً رمضان مبارک میں مساجد کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے جو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ آپ جو تعاون کریں گے مساجد کے لیے وہ رائے گا، ہرگز نہیں جائے گا۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہارون رشید۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے شہر میں ایک بہت بڑی مسجد بناؤں، اور بناؤں تو اپنے ہی مال سے بناؤں، اس میں کسی کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، بلکہ مشورہ کیا اور ساروں کو کہا کہ اس میں ایک پیسہ بھی کسی کا نہیں لگے گا، پورا پیسہ میرا لگے گا اور میں ہی پیسہ لگا کر مسجد بناؤں گا۔ کام شروع ہو گیا مسجد کا، مسجد بننے لگ گئی، لیکن ایک مزدور تھا، غریب آدمی تھا جو مزدوری کیا کرتا تھا، اس کے دل میں بھی ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ اس مسجد میں مجھ کو بھی حصہ لینا چاہیے، مگر کیا کریں، بادشاہ کا حکم ہے کہ جو ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس نے سوچا، اور سوچ کر جس دن اس کی مزدوری ملی تھی چند اینٹیں خریدا، اور اندھیری رات میں وہ اینٹیں لا کر مسجد کی اینٹوں میں ملا دیا، مسجد کی اینٹوں میں ملا دیا، مسجد تعمیر ہو گئی۔ ہارون رشید بادشاہ خواب دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے، محل کے اوپر لکھا ہوا ہے خلیفہ ہارون رشید۔ بڑے خوش ہوئے، محل کو دیکھا، بہت عالیشان محل، محل میں داخل ہوئے، گھوم پھر کر دیکھا، بڑا بہترین محل۔ باہر نکلے تو دیکھا، نگاہ پڑی کہ سیم ایک محل اسی طرح کا ہے، سیم بالکل ہو بہو اسی طرح کا محل ہے۔ دیکھا، اس کے پاس اوپر نگاہ پڑی، جیسے ان کے محل پر نگاہ پڑی تھی کہ اس پر لکھا ہوا تھا خلیفہ ہارون رشید، اسی طرح اس محل پہ نگاہ پڑی، اس محل پر لکھا ہوا ہے مزدور عبدالستار بغدادی۔ آپ اندازہ لگاؤ، اس پر لکھا ہے مزدور عبدالستار بغدادی۔ ہارون رشید پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ میں مسجد تعمیر کیا اپنا پیسہ لگا کر، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے محل عطا کر دیا، مگر میرے جیسا سیم ہو بہو محل یہ کس کا ہے، یہ کون، کس شخص کا یہ نام لکھا ہوا ہے؟ آنکھ کھلی، سارے وزراء سفراء کو بلائے اور بات سامنے رکھی، اور کہنے لگے کہ پورا واقعہ سنایا، اور کہا کہ یہ مزدور عبدالستار بغدادی یعنی بغداد کے ہی رہنے والا ہے، کون ہے ذرا معلوم کرو۔ پتہ چلا کہ ایک مزدور جو انہی کی مسجد میں جو مزدوری کیا کرتا تھا، اس کا نام عبدالستار ہے۔ بولے لاؤ، بلا کر لے کر آؤ۔ بادشاہ کے سامنے حاضری، پریشان ہو گیا، ہاتھاں پیراں تھر تھر کانپ رہی، کیا بات ہے بادشاہ، مجھے حاضر کر لیے، کیا وجہ ہے؟ حاضر رہنے کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ بولے سرکار میں تو مزدوری کر لیتا ہوں، غریب آدمی، مسکین آدمی، مزدوری کر لیتا ہوں۔ بولے نہیں، تم ایسا کیا عمل کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو جو تم اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرتے ہو؟
اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ پھر حضرت خلیفہ ہارون رشید نے واقعہ سنایا، واقعہ سنا کر کہنے لگی کہ میرے محل جیسا تمہارا بھی محل ہے، بتاؤ تم کیا عمل ایسا کرے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ جان بخشے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں مسجد بناؤں، لیکن اتنی کوشش کیا ہوں کہ آپ کی اینٹوں میں نے اور کچھ اپنے پیسوں سے اینٹ خرید کر آپ کی اینٹوں میں رکھ دیا۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند آیا ہوگا۔ ہارون رشید بلک اٹھے اور یہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری جو ہے اینٹیں جو لگایا ہے تو نے، اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرما دیا، اور میرے جیسا ہے محل تجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ آج ہم میں ہے وہ ہمت۔ حال ہی میں جو ایک واقعہ وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ آصف نگر جھرے میں ایک محترمہ فریدہ ان کا نام ہے، مسجد کے لیے اپنا گھر دے دی۔ دیکھے ہوں گے آپ لوگ، دیکھے نا، مسجد کے لیے اپنا گھر دے دیے، وقف کر دیے، اور بولے کہ میں مسجد کے لیے دے رہی ہوں، اور مسجد کا نام بھی مسجد فریدہ رکھا۔ لوگ انٹرویو لینے والے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد اعتراض کریں گی؟ ان کے بچے بھی ساتھ میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا میرے بچے اعتراض نہیں کریں گے، اگر اعتراض کریں گے تو بستی والے کریں گے، آپ جانے ہو بستی والے جانے۔ کیا جو ہے ان کو یہ زعم ہے، ان کو یہ بھروسہ ہے اپنی اولاد پہ کہ میری اولاد اعتراض نہیں کرے گی تو بستی والے اعتراض کریں گے۔ اور اعتراض کرنے والے کون؟ اعتراض کرنے والے مسلمان۔ کیا حال ہے ہمارا؟ ہم مسجد کو جگہ دیتے ہیں، ہم مسجد کو گھر دیتے ہیں، گھر کیا دیتے ایک گز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک گز تو دور کی بات ہے، ایک بیلج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آگے بڑھ کے کہوں ایک اینٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری یہ حالت کیوں کہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا تو ہم اپنے آپ کو قربان کر دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ والیوم الآخر، یہ وہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مساجد بنایا کرتے ہیں۔ من بنا للہ مساجد، جو مساجد کو بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا کرتا ہے۔ فی البیت الجنہ، یعنی جنت میں گھر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بیت کے معنی گھر، اور پھر وہ گھر اعلیٰ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں محل۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسجد کی جو تعمیر کرتے ہیں، مسجد میں جو حصہ لگاتے ہیں، مسجد میں جو تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ جس کو جنت میں گھر چاہیے، مساجد کی تعاون کیجیے، بھرپور تعاون کیجیے مساجد کا۔ خصوصاً رمضان مبارک میں اخراجات مساجد کے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ مساجد میں لگائیں۔ اللہ وقت ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت دیا، تندرستی دیا، اور زندگی باقی رہی آئندہ جمعہ رس کرنا بس۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔